السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ شارٹ عالمیت کورس کا آج ہماری کلاس نمبر 79 ہے جس میں ٹاپک چل رہا ہے ارکان اسلام زکوٰۃ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدقۃ الفطر، جسے صدقہ فطر بھی کہا جاتا ہے ہمارے یہاں پر۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے صدقہ فطر، اور اس کے بعد کچھ چیزیں آئیں گی اس تعلق سے جو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا جسے ہم صدقہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ چیزیں اس کے تعلق سے بھی آگے آپ کے سامنے آئیں گی۔ اصل میں یہ ٹاپک بیان کرنے والے بعض لوگ جب بیان کرتے ہیں تو رمضان کے ساتھ بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ روزے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، پر چونکہ یہ زکوٰۃ اس کو کہا جاتا ہے، زکوٰۃ کا ورڈ اس کے اندر بھی یوز ہوا ہے، اور زکوٰۃ کے لیے جو لفظ قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے صدقے کا، وہی ورڈ اس کے لیے بھی یوز ہوا ہے۔ اس لیے میں نے اس ٹاپک کو آپ کے سامنے زکوٰۃ کے اندر بیان کیا تاکہ باتیں ایک ساتھ ہو جائیں اور باتیں آپ کے پاس انشاءاللہ کلیئر ہو جائے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدقۃ الفطر۔ سب سے پہلے لکھیے صدقۃ الفطر کسے کہا جاتا ہے، کون سی چیزیں جیسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے، صدقہ فطر ہم کسے کہتے ہیں؟ تو صدقہ فطر وہ صدقہ ہوتا ہے جو چاند دکھنے کے بعد سے نماز کی ادائیگی کے لیے یا نماز کی ادائیگی سے پہلے عید الفطر کے دن سارے گھر والوں کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر وہ صدقہ ہے جو چاند دکھنے سے لے کر عید الفطر کی نماز کے پہلے پورے گھر والوں کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے، اسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر کی یہ آپ پہلی چیزیں سمجھ لیں کہ ہم صدقہ فطر کہتے کسے ہیں۔ اب اس کی آپ چاہیں تو ایک دلیل لکھ لیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کا ذکر کیا۔ آگے بھی یہ دلیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری حدیث نمبر 1503 صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہر مرد پر، عورت پر، بچے پر، بڑے پر، ہر ایک پر فرض کیا ایک سا جو گیہوں میں سے، جو میں سے، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کا تذکرہ اس میں سے نکالا جاتا تھا۔ یعنی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض کیا ہر مرد اور عورت پر، آزاد غلام پر، بچے بڑے پر ایک سا یعنی عربی کا یہ ورڈ ہے صاد الف عین، یہ مقدار ہے کہ کتنا نکالا جائے گا۔ حالانکہ میں اس کو اگلے پوائنٹ کے اندر بیان کروں گا کہ کتنا نکالا جائے گا، پر یہاں پر مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ صدقہ فطر نکالنے کی دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صدقہ فطر نکالا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ہر انسان کے اوپر فرض کیا۔ اب کتنا نکالا جائے گا، یعنی صدقہ فطر کے اندر کتنی چیز نکالی جائے گی، کتنی کوانٹٹی کتنی ہونا چاہیے وہ ہم جان لیں۔ تو صدقہ فطر کے اندر جو چیزیں نکالی جاتی ہیں یا جو چیزیں دی جاتی ہیں اس کی مقدار تقریباً 2.5 کلو ہونا چاہیے۔ یعنی ہر انسان کی طرف سے 2.5 کلو، چاہے گیہوں، چاہے چاول، چاہے کوئی اور چیز آپ نکالیں، وہ تقریباً 2.5 کلو ایک انسان کی طرف سے، چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، گھر میں جو بھی ہے، سب کی طرف سے آپ کو 2.5 کلو کا انداز لے کر کوئی نہ کوئی چیز نکالنا ہوگی جو آپ اپنے کھانے کے اندر زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کیا ہے آپ نے یہ سمجھ لیا۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ تو صدقہ فطر تقریباً 2.5 کلو ہر انسان کی طرف سے جو ہم کھانے پینے میں چیزیں استعمال کرتے ہیں اس میں سے کوئی چیز نکالی جاتی ہے، اور یہ نکالنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ پر اگر آپ حدیثوں کے اندر دیکھیں گے تو وہاں 2.5 کلو کا ورڈ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ اس دور کے اندر پیمانے الگ ہوتے تھے جن سے چیزوں کو تول کر دیا جاتا تھا۔ تو حدیث کے اندر جو ذکر ہے وہ ایک سا کا ذکر ہے، صاد الف عین صا، اور صا کو عربی میں اگر آپ تولنے کے لیے استعمال کریں تو تقریباً 2.5 کلو وزن ہوتا ہے، گیہوں کا، چاول کا، دال کا۔ اگر ان سب چیزوں کو آپ اس کے اندر تولیں تو تقریباً 2.5 کلو وزن جتنا سامان اس کے اندر آتا ہے، اس پیمانے کے اندر آتا ہے، اور اس کو عربی کے اندر صاع کہا جاتا ہے۔
उस मिकदार से हमें भी सदका फित्र अदा करना चाहिए। तो सदका फित्र आप समझ गए किससे कहते हैं, सदका फित्र की क्वांटिटी कितनी होती है आप ये समझ गए कि तकरीबन 2.5 किलो हर फर्द की तरफ से। घर में आप 5 लोग हैं, हर एक की तरफ से 2.5 किलो मतलब 12.5 किलो आपको देना होगा। इतना आपको अदा करना होगा कब, चांद दिखने से लेकर ईद उल फित्र के नमाज की पहले पहले इसको अदा किया जाता है। आप चाहें तो इसमें एक हेडिंग बना लें, वक्त या अदायगी का वक्त कौन सा है, यानी कब सदका फित्र निकाला जाएगा। तो सदका फित्र निकालने की जो दलील है ऊपर वाली ही दलील है, सही बुखारी हदीस नंबर 1503 वक्त है चांद दिखने से लेकर नमाज के पहले तक इसको आप अदा कर सकते हैं। चांद दिखने से लेकर ईद की नमाज के पहले इसे अदा किया जा सकता है, और उसकी दलील सही बुखारी हदीस नंबर 1503 जो मैंने आपको ऊपर भी बताई, जिसमें मैंने बताया था सदका फित्र की दलील, उसके आखिर में वर्ड यूज हुआ है कि यह सदका फित्र चांद दिखने से लेकर नमाज के पहले अदा किया जाता है। आप चाहें तो हदीस का लफ्ज यहां पर लिख लें जो दलील वाला है सही बुखारी का हदीस नंबर 1503 में कि यह सदका फित्र कब निकाला जाता है। तो हदीस का आखिरी टुकड़ा है चांद दिखने से लेकर ईद की नमाज के पहले इस सदके को अदा किया जाता है, सदका फित्र को अदा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका हुक्म क्या है, सदका फित्र का हुक्म क्या है। तो सदका फित्र का हुक्म यह है कि सदका फित्र वाजिब है हर इंसान पर, चाहे चांद रात को अगर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है ना, चाहे चांद रात को पैदा हुआ तो उसकी तरफ से भी निकालना पड़ेगा। तो घर के हर फर्द के ऊपर सदका फित्र अदा करना वाजिब है। घर का बड़ा सारे घर वालों की तरफ से अदा करेगा, जितने फर्द घर के अंदर रहते हैं सबकी तरफ से अदा किया जाएगा, और सदका फित्र अदा करना वाजिब होता है, करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप गुनहगार हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये लिखिए कि सदका फित्र के अदा करने का मकसद क्या है, हिकमत क्या है, रीजन क्या है, क्यों अदा करते हैं हम ये सदका, क्यों देते हैं हम सदका फित्र। तो सदका फित्र देने की शरीयत ने 2 वजह बताई हैं, 2 रीजंस बताए हैं। सदका फित्र का मकसद क्या है, हिकमत क्या है, तो उसकी 2 वजूहात हैं। और मैं माजरत चाहूंगा पॉइंट्स ज्यादा होते हैं इसलिए आपको लिखने में अगर दिक्कत होती है, वैसे तो बाद में सारे नोट्स अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास आ ही जाते हैं, फिर भी थोड़ा मुझे फास्ट बोलना पड़ता है क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो सदका फित्र की हिकमत क्या है, सदका फित्र की 2 हिकमतें शरीयत के अंदर बताई गई हैं। नंबर 1, गरीबों की मदद करना, या गरीबों के घर में भी जब ईद के दिन आप अपने घर के अंदर अच्छा खाना खा रहे हैं तो गरीबों के घर भी खाना पहुंचाना मकसद होता है, गरीब की मदद लिखें, या गरीबों को खाना देना मकसद होता है। और दूसरा मकसद होता है रोजे के अंदर हुई गलतियों का कफारा। दोनों की दलील एक ही है इसलिए मैं दलील एक साथ लिखा दूंगा। 2 हिकमत 2 मकसद बताए गए, एक तो गरीबों की मदद करना, उन्हें खाना खिलाना मकसद है, दूसरा रोजेदार से हुई जो रोजेदार से रोजे की हालत में गलतियां हो जाती हैं उसका कफारा है ये सदका, उस कफारे के तौर पर इस सदके को अदा किया जाता है। दोनों की दलील एक साथ है, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1609। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान या हदीस जो हमारे पास है वो ये कि फरज़ रसूलुल्लाह ज़कातुल फित्र तुहरतुल लिस्साइमी मिनल लग़्वी वर्रफ़्थ व तुअमतुल लिल मसाकीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र या सदका फित्र को इसलिए फर्ज किया कि रोजेदार से हुई गलतियों का कफारा हो जाए और मिस्कीनों के लिए खाना हो जाए। अब आप यहां देखें वर्ड जो है ना वो ज़कात का यूज हुआ है, तो इस सदके को सदका भी कहा जाता है और ज़कात भी कहा जाता है। आगे मैं इंशाअल्लाह भी पॉइंट क्लियर कर दूंगा, ज़कात, सदका, इन्फाक जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना उसको मैं क्लियर कर दूंगा इंशाअल्लाह आपके सामने। तो सुनन अबू दाऊद की रिवायत से पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र या सदका फित्र को इसलिए फर्ज किया है ताकि रोजेदार से हुई गलतियों का कफारा हो जाए और मिस्किनों के लिए खाने का इंतजाम हो जाए। तो हिकमत 2 पता चली, और 2 हिकमत की ये दोनों दलीलें सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 1609। इससे दोनों हिकमतें हमें एक साथ पता चल गईं। अब उसके नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सदका फित्र में क्या दिया जाएगा, मतलब चीज दी जाएगी
یا پیسہ دیا جائے گا؟ یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ ابھی ابھی کے دور میں بن گیا ہے، بہت زیادہ اس پر بحث ہوتی ہے کہ صدقہ فطر کے اندر کیا دیا جائے گا، نقد پیسہ دیں گے یا سامان دیں گے؟ دونوں چیزوں میں کلیئر کر دیتا ہوں بات آپ کے سامنے. پہلی چیز کیا دیا جائے گا، تو اس کے اندر کیا سامان دینا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، نقد کی بجائے سامان دینا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان نکالا، صحابہ نے سامان نکالا، اور وہی غلہ یا وہی سامان دینے کا آپ نے حکم دیا، اس لیے نقد ادا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سامان ہی ہمیں لا کر دینا چاہیے. تو پہلی چیز تو آپ اس میں یہ سمجھ لیں کہ کیا دینا چاہیے، تو نقد کے بجائے سامان دینا افضل ہے، چیز دینا افضل ہے. گرچہ کچھ علماء کرام نے کہا کہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں، پیسہ دیا جا سکتا ہے، پر وہ افضل چیز نہیں ہے، بہتر چیز نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ سامان دینا چاہیے. آپ 2.5 کلو کی تعداد میں سامان لے آئیں، 2.5 کلو کوانٹٹی میں سامان لے آئیں اور غریب کی مدد کر دیں. پیسہ ہمیں دینے سے بچنا چاہیے، لیکن اس میں دیا کیا جائے گا؟ کیونکہ ہمارے ہندوستانی کلچر کے اندر بڑا ایک عجیب معاملہ بنا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں پر کیا دیا جاتا ہے؟ صرف گیہوں. صرف گیہوں. کیوں؟ کیونکہ گیہوں سستا ہوتا ہے. صرف گیہوں دینے کا کام ہے، گیہوں ادا کر دو کام ختم ہو جائے گا، گیہوں دے دو کام پورا ہو جائے گا. اب میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان یا وہ جو آپ کا عمل تھا، اس عمل کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ شریعت میں کن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، شریعت کے اندر کن چیزوں کا تذکرہ ہے. تو آپ اگر اس میں حدیث دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری حدیث نمبر 1506 شریعت میں جن چیزوں کا تذکرہ موجود ہے وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو شریعت مطہرہ نے صدقۃ الفطر کے اندر جن چیزوں کو ادا کرنے کا حکم دیا، حدیث کے اندر لفظ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر گیہوں نکالا کرتے تھے، جو نکالا کرتے تھے، کھجور نکالا کرتے تھے، پنیر نکالا کرتے تھے اور کشمش نکالا کرتے تھے. کتنی چیزوں کا تذکرہ دیکھیے آپ. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کیا کیا دیا کرتے تھے؟ گیہوں دیا کرتے تھے، جو دیا کرتے تھے، کھجور دیا کرتے تھے، پنیر دیا کرتے تھے اور کشمش دیا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں سسٹم ڈرائی فروٹ دینے کا. ہمارے یہاں تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ، گیہوں کا ریٹ نکالا 25 روپے 30 روپے کلو کے حساب سے 70-75 روپے غریب کو دیے، کام ختم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شریعت نے کہیں یہ قید نہیں لگائی ہے کہ آپ صرف گیہوں دیں گے. جو بھی کھانا آپ عام طور پر پورے سال میں استعمال کرتے ہیں ان کھانوں کا ہمیں ایک ایوریج نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے گیہوں کا زیادہ استعمال ہے، آپ نے 1 کلو گیہوں لے لیا، آدھا کلو چاول لے لیا، پاؤ بھر دال لے لی، تھوڑے سے ڈرائی فروٹس کے حساب سے لے لیے، پورا باقاعدہ ایک پیکٹ بنا کر بھی آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں. یعنی سب چیزیں ہمیں ملا کر نکالنا چاہیے. یا مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر زیادہ لوگ رہتے ہیں، 5-6 لوگ رہتے ہیں، آپ کو صدقہ فطر نکالنا ہے، 2.5 کلو گیہوں لے لیجئے، 2.5-3 کلو چاول لے لیجئے، 2.5 کلو دال لے لیجئے. ایسے مکس کر کے ادا کرنا چاہیے، فکس نہیں کرنا چاہیے 50 روپے دے دیے 60 روپے دے دیے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. شریعت کے اعتبار سے اب یہاں پر آپ یہ لکھ لیں، کیا نکالنے کے اندر صرف ایک لائن آپ لکھ لیں، ہر وہ کھانا جو ہم عام طور پر اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں اس سے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. ہر وہ کھانا جو عام طور پر ہماری غذا کے اندر ہوتا ہے یا ہم استعمال کرتے ہیں اسے ہم صدقہ فطر کے طور پر ادا کر سکتے ہیں. شرط نہیں ہے کہ آپ صرف گیہوں دیں، شرط نہیں ہے صرف چاول دیں، شرط نہیں ہے کوئی ایک چیز دیں، آپ جو چاہیں چیز دیں، کیونکہ شریعت کے اندر کئی چیزوں کا تذکرہ موجود ہے. میں نے آپ کو بتایا حدیث کے الفاظ صحیح بخاری حدیث نمبر 1506 کے اندر کہ اس کے اندر جب اس کے اندر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو دیکھیے آپ، میں نے ورڈ بتایا آپ کو، گیہوں کا تذکرہ ہے، جو کا تذکرہ ہے، کھجور کا تذکرہ ہے، پنیر کا تذکرہ ہے اور کشمش کا تذکرہ ہے. تو ایک طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری چیزیں بتا دی کہ آپ کے گھر کے اندر جو عام طور پر کھانا استعمال ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو ملا کر آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. صدقہ فطر آپ کا ادا ہو جائے گا. نیکسٹ پوائنٹ، صدقہ فطر کسے دیا جائے گا؟
صدقہ فطر کسے دیا جائے گا؟ تو عام طور پر علماء کرام اسی طرف گئے ہیں کہ جو لوگ زکات لینے کے مستحق ہیں انہیں صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکات بھی کہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا حدیث میں اوپر زکات الفطر کا بھی ورڈ یوز ہوا ہے، تو اکثر علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ لوگ جو زکات لینے کے مستحق ہیں انہیں صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، وہ تمام ہی لوگ صدقہ فطر بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ اب یہ چیز ہمارے سامنے کلیئر ہوئی، تقریباً صدقہ فطر سے جتنے جڑے ہوئے مسائل ہیں آپ کے سامنے کلیئر ہو گئے۔ ایک آخری بات اس کے اندر لکھ لیجئے، صدقہ فطر کو کیا جلدی نکالا جا سکتا ہے؟ چاند دکھا نہیں ہے، ابھی چاند دکھنے کے پہلے کیا نکال سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں علماء کے فتاوی یہ موجود ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی تنظیم ہے جو لوگوں سے جمع کر کے اور پھر اس کے بعد نکالتی ہے یا ادا کرواتی ہے، تو ایسی تنظیم کو کچھ دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس تنظیم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چاند دکھنے کے بعد ہی غریبوں کو دے گی۔ جیسے آپ اگر اچانک رات میں اٹھا کر کسی تنظیم کو دے کر آئیں، بیت المال میں دے کر آئیں، تو ان کے لیے دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بیت المال میں دے رہے ہیں، اگر آپ کسی تنظیم کو دے رہے ہیں، تو آپ 1-2 دن پہلے بھی دے دیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن تنظیم یا جمعیت جو بھی ہے، بیت المال جو بھی ہے، وہ اسے جمع کر کے چاند دکھنے کے بعد ہی ادا کریں گے، پہلے ادا نہیں کریں گے۔ تو اس طریقے پر بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب اس مسئلے سے جڑے ہوئے تقریباً جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں، صدقہ فطر کسے کہا جاتا ہے، کوانٹٹی کتنی ہوتی ہے، حکم کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیا چیزیں دی جائیں، پیسہ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، وقت کیا ہے اور کن لوگوں کو دی جائے گی، تقریباً ہمارا صدقہ فطر کا یہ مختصر سا ٹاپک یہاں پر مکمل ہو گیا، جس کے اندر ہم نے صدقہ فطر کو سمجھ لیا۔ اور میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ صدقہ فطر کے لیے زکات کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے۔ اب ہم یہاں پر فرق دیکھ لیں، زکات کسے کہتے ہیں؟ تو زکات ہمارے مال کا وہ فکس حصہ جو سال پورا ہونے کے بعد 2.5% ادا کیا جاتا ہے۔ زکات کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مال کا وہ فکس حصہ جو سال پورا ہونے پر 2.5% ادا کیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ زکات کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صدقہ، کیونکہ ہمارے عرف عام کے اندر، ہندوستان کے اندر صدقے کا مطلب ہوتا ہے بیماری آزاری یا جان کے بدلے جان بچانے کے لیے جو مال دیا جاتا ہے، گوشت دیا جاتا ہے، اسے ہم صدقے کا ورڈ یوز کرتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کے اندر صدقے کا ورڈ زکات کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو الگ سے صدقہ صرف اس کو نہیں کہا جاتا، صدقہ ایک عام ورڈ ہے جس کے اندر زکات بھی آتی ہے اور صدقہ بھی آتا ہے اور انفاق بھی آتا ہے۔ تیسری چیز انفاق ہوتی ہے، آپ چاہیں تو تینوں کو لکھ لیں۔ ایک تو ہوا، مطلب میں آپ کو ڈیفینیشن جو بتا رہا ہوں نا، وہ سماجی یوز کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، جو ہمارے سماج میں استعمال ہوتا ہے اس اعتبار سے میں بتا رہا ہوں۔ زکات ہم لوگ کس کو بولتے ہیں؟ مال کا وہ حصہ 2.5% جو دیا جاتا ہے۔ صدقہ وہ جو عام طور پر بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں ہم غریبوں کو دینے کے لیے نکالتے ہیں، اسے صدقہ کہتے ہیں ہم لوگ۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے جو غریبوں کو مال دیا جاتا ہے، گوشت وغیرہ دیا جاتا ہے، اسے ہم صدقہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو ہم سب کو دیتے ہیں، سارے غریبوں کو، جب جو آ جائے مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، رشتہ داروں کی بھی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں، قرض داروں کی بھی مدد کرتے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انفاق کہتے ہیں۔ پر عربی زبان کے اعتبار سے صدقے کے ورڈ کے اندر انفاق بھی آتا ہے، زکات بھی آتی ہے اور صدقہ بھی آتا ہے، اس لیے کبھی کنفیوز مت ہونا۔ اگر آپ کے سامنے آگے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ صدقے کی فضیلت ہے، یہ صدقے کی فضیلت، جیسے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا صدقے کی فضیلتیں، تو صدقے سے مراد سب آ گیا اس کے اندر، زکات بھی آ گیا، انفاق بھی آ گیا اور صدقہ کرنا بھی آ گیا۔ مطلب صدقے کو پرٹیکولر آپ ایسا مت سمجھو کہ صدقے کا مطلب ہے صرف وہی مال جو بیماری میں نکالا جائے۔ صدقہ پورے اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کیا جاتا ہے اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کو دماغ میں بیٹھ رہی ہوگی کہ یہ فرق اپنے دماغ سے آپ نکالیے، ورنہ ہمارے یہاں اتنا معیوب سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر صدقہ بولو تو لوگ مال ہی نہیں لیتے۔ آپ ایک محلے میں جائیے، غریب بستی میں جائیے، آپ ایسے ان کو کھانا بانٹیے وہ لے لیں گے،
پر آپ بول دیں کہ صدقے کا کھانا کوئی لینے کو ہی تیار نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ صدقہ بولے تو ایک دم ہلکی چیز ہو جاتی ہے، جبکہ آپ اس کو اس طریقے سے یعنی استعمال نہ کریں. یقیناً صدقہ جو ہوتا ہے وہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں کو دیا جاتا ہے، پر جو زکات لے رہا ہے وہ صدقہ بھی لے سکتا ہے، کوئی حرج والی بات اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اس کو اتنا سختی دینا یا اس کو اتنا برا سمجھنا یہ صحیح بات نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو سماج کے اندر سمجھانا چاہیے، لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے. اب یہ بات میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی. زکات کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا، صدقہ کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا، اور انفاق کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ بتا دیا. ہمارے یہاں استعمال کے اعتبار سے شریعت میں فرق نہیں ہے، یہ ہمارے استعمال کا فرق میں نے آپ کو بتایا. کنفیوز مت ہونا آپ میری باتوں میں نے شرعاً فرق نہیں بتایا، استعمال کا فرق بتایا ہے. ہمارے یہاں صدقہ سب سے ہلکا جو خرچہ ہوتا ہے اسے صدقہ کہا جاتا ہے. بالکل ایک دم یعنی بیماری کے لیے نکالا ہے، کئی لوگ ہاتھ لگا کے اس میں جانوروں کو بھی دیتے ہیں کہ بالکل اب تو ایک دم ہلکا والا مال ہے، جبکہ ایسا شریعت نے کہیں فرق نہیں کیا ہے. اب نیکسٹ اس کے بعد پوائنٹ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلتیں. آپ اور ہم جانتے ہیں آج ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جو دور ہمارے اوپر چل رہا ہے، تکلیفوں کا عالم، پریشانیوں کا عالم، کاروبار کی تنگیاں، ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی سے جوجھ رہا ہے. غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، قرضے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں. ان حالات کے اندر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے. جتنی اللہ نے اسے طاقت دی ہے زکات بھی نکالے، صدقات اور عطیات بھی کرے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے. اور اس میں کبھی بھی آپ اس چیز کو غلط نہ سمجھے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کی مدد کر رہا ہے تو مال حقیر نہیں ہے. اگر آپ محتاج ہیں، آپ ضرورت مند ہیں، آپ پریشانی کے اندر ہیں، آپ بالکل اس مدد کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت نے آپ ہی کے لیے اس کو حلال کیا ہے. کیوں برا سمجھتے ہیں اس کو؟ کیوں اتنا برا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے تو ہم کو زکات دے دی، انہوں نے تو ہم کو ایسا سمجھ لیا؟ ارے زکات حق ہے آپ کا. اگر آپ قرضے میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، آپ بیماری آزاری میں ہیں، آپ کے پاس علاج کی طاقت نہیں ہے، اور آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ اسے غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ قرضہ لے کے واپس نہ کرنا اچھا لگتا ہے، پیسہ لے کر دھوکہ دینا اچھا لگتا ہے، حرام کا کاروبار پسند آ جاتا ہے، پر زکات جو آپ کا حق ہے، جو شریعت نے آپ کا حق دیا ہے، وہ لینے میں ہمیں شرم آتی ہے. اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر ہم مستحق ہیں اور کوئی ہمارا رشتہ دار ہماری مدد کر رہا ہے تو ہمیں اسے اتنا برا نہیں سمجھنا چاہیے. پھر بھی میں نے آپ کو فرق بتا دیا کہ اگر زکات ایک الگ چیز ہے، صدقہ ایک الگ چیز ہے، اور عام طور پر اللہ کے راستے میں دینا، لوگوں کی مدد کرنا جسے ہم انفاق کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. پر ان تمام چیزوں کی فضیلتیں کیا ہیں؟ بھئی آپ زکات نکالیں گے تو کب نکالیں گے؟ صدقہ دیں گے تو کب دیں گے؟ غریب کی مدد کب کریں گے؟ جب آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا نا. آپ کو دکھنا چاہیے نا مجھے فائدہ کیا مل رہا ہے. تو اس کے میں آپ کو کچھ فائدے بتاتا ہوں، کچھ فضیلتیں بتاتا ہوں. نمبر 1، اللہ کے راستے میں دینے سے مال بڑھتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 216، سورہ بقرہ آیت نمبر 216. اللہ رب العالمین کا فرمان، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. اللہ رب العالمین کا فرمان، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ وہ دانہ آپ نے زمین میں لگایا، اس سے 7 بالیاں بن گئی، ہر بالی میں 100 دانے آ گئے. ایک دانہ زمین میں لگایا اور وہ اگ کر 100 دانے بن گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے 700 بنا دیتا ہے، بلکہ 700 سے بھی زیادہ بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ تو واسع علیم ہے، جتنا چاہتا ہے بڑھانے والا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ آپ چاہیں تو قرآن سے ڈائریکٹلی بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر لکھنے کے اندر غلطی نہ ہو. پر ترجمہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر فضیلت بتائی کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ زمین میں ایک دانہ لگایا جائے، اللہ رب العالمین اسے ایک دانے کو 700 دانے اور 700 سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. مطلب ہم جتنا خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس مال کو بڑھاتا ہے.
اس کی برکت دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے، اعمال نامہ کھلا ہوگا، نیکیوں کے ہم محتاج ہوں گے، تب اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں غریب کی مدد کی، تو نے فلاں رشتہ دار کی مدد کی، تو نے فلاں کو پیسے دیے، ان تمام کا دیا ہوا مال تو نے اتنا کوانٹٹی میں دیا تھا اور ہم نے اس کو بڑھا کر اتنا بنا دیا ہے، اور وہ تیرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انشاءاللہ تجھے جنت تک لے جائے گا۔ یقیناً اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، رشتہ داروں کی مدد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ دیتے رہیے، خرچ کرتے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اور کنجوسی کرنے والے، جمع کر کے رکھنے والے، ان کا مال بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا ہے، اور اسی جمع کرنے کو شریعت نے منع فرمایا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گناہ کم ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الصدقہ تطفئ الخطیئہ کما تطفئ النار الحطب، کہ صدقہ یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مال کو ایسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت بتائی کہ الصدقہ تطفئ الخطیئہ، کہ صدقہ یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس کے راستے میں دیے جانے سے، خرچ کرنے سے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ہمارے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرما دیتا ہے۔ تو یقیناً ہمیں اس چیز کی ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں عطا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے، اور اس بنیاد پر رب العالمین گناہوں کا خاتمہ فرما دیتا ہے، نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ فائدے ایک بندہ مومن کو آخرت میں حاصل ہوں گے، جب محتاجگی کا عالم ہوگا، تکلیف کا عالم ہوگا، کوئی مدد کرنے والے نہ ہوں گے، رشتہ دار ہم سے بھاگ رہے ہوں گے، اللہ کے راستے میں دیا ہوا ہمارا وہ مال ہمارے کام آئے گا، ہمارے لیے نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یقیناً ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ دلیل کا حوالہ لکھ لیجئے، سنن ترمذی حدیث نمبر 614، سنن ترمذی حدیث نمبر 614۔ بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں، واقعی یہ فضیلتیں دیکھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے اللہ کے راستے میں خوب دینا چاہیے، خوب خرچ کرنا چاہیے، خوب لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، کہ اللہ رب العالمین نے اس مرتبے کو، مقام کو بہت بڑا رکھا ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کی دعا ملتی ہے ایسے شخص کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ فضیلتیں جو آپ سن رہے ہیں نا، سننے کا مقصد ہے عمل کا جذبہ لائیے، بڑھائیے، اپنے آپ کو چینج کیجیے۔ فرشتوں کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے وہ شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور دلیل دیکھیے، اتنی پیاری روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1442، صحیح بخاری حدیث نمبر 1442، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ما من یوم یصبح العباد فیہ، ہر دن جب بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں۔ ہر دن جب بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں، اللہم اعطی منفقا خلفا واللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ تیرے راستے میں دینے والے کے مال کو بڑھا دے، اور اے اللہ کنجوسی کر کے مال روکنے والے کے مال کو تباہ کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اب آپ سوچئے، ہم دعا کے مستحق ہوتے ہیں یا بد دعا کے مستحق ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں دینے والے کے مال کو بڑھا دے اور کنجوسی کرنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے اس بنیاد پر اس کا مال بڑھتا ہے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعا کتنی عظیم دعا، وہ مخلوقات کہ اللہ رب العالمین جن کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، وہ مخلوقات کہ اللہ رب العالمین جن کی دعاؤں کی بنیاد پر لوگوں کی بخششیں کر دے، ان کی مغفرت کر دے، ایسے فرشتوں کی دعا اس شخص کو مل جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ دیکھیے، شیطان تو یقیناً اندر ہوتا ہے،
ہمیں یہ لگتا ہے کہ دینے سے تو مال کم ہو جائے گا، دینے سے تو میرا نقصان ہو جائے گا، دینے سے تو اور زیادہ کمی آ جائے گی. یاد رکھیے دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. جو آدمی جتنا خرچ کرتا ہے نا اللہ اسے اتنا عطا کرتا ہے، اور جو جتنا روکتا ہے اتنا زیادہ تنگی کے اندر آتا چلا جاتا ہے. اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیجئے، لوگوں کی مدد کیجئے. نمبر 4، مال کی برکت بڑھ جاتی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کی برکت بڑھ جاتی ہے. دلیل سنن ابن حبان حدیث نمبر 268. سنن ابن حبان حدیث نمبر 268. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انفق علیک، اللہ کے راستے میں خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا، مطلب تیرے مال کو بڑھا دیا جائے گا، برکت آ جائے گی. انفق علیک، اللہ کے راستے میں خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا، یعنی تیرے مال کو بڑھا دیا جائے گا. ترجمہ صرف ایسے لکھیے گا، تو خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا، اور اس کی ڈیٹیل لکھ لیجئے گا تاکہ حدیث سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو آپ پر بھی خرچ کیا جائے گا، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے مال کے اندر برکتیں نازل کر دے گا. یعنی بڑی برکتیں نازل ہوتی ہیں ان شخص کے کاروبار میں. اور آپ دیکھیے جو لوگ دیتے ہیں نا ان کو کبھی کمی نہیں رہتی، بہت مطمئن ہوتے ہیں، بالکل سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، کبھی تکلیف میں نہیں رہتے ہیں. اور جو نہیں دیتے ہیں نا وہ اسی کے اندر لگے رہتے ہیں، ارے ابھی تو 10,000 ہی جمع ہوئے، ابھی تو 11 کرنا ہے، ابھی تو 12 کرنا، وہ اسی کے اندر لگے رہتے ہیں. اور جو دیتے ہیں نا انہیں کبھی ٹینشن نہیں ہوتا، وہ صرف دیتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا کرتا رہتا ہے. نمبر 5، بیماری کا علاج ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. دیکھیے کون کون سے فائدے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی زبانی ہمیں بتا دیے، اور اس کے بعد بھی ہم کنجوسیوں میں اگر زندگی گزاریں، اللہ کے راستے میں نہ دیں، تو ہم سے بڑا بخیل، ہم سے بڑا بدبخت کوئی دوسرا نہیں. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ بیماری کا علاج ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. صحیح الجامع حدیث نمبر 3358. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقہ کر کے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو. دیکھیے آپ کیا مطلب کیا کنیکشن سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں، پر ایمان ہو تو سمجھ میں آتا ہے. اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. یعنی جب بھی کوئی گھر میں بیمار ہو صدقہ دو، مدد کرو، انفاق کرو، خرچ کرو، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، جہاں جیسی طاقت ہو دو. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے بیماروں کا علاج ہو جائے گا، بیماریوں کا علاج ہو جائے گا، تکلیفوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ زبان اقدس، وہ زبان عالیہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی. اتنی بڑی فضیلت کہ بیماری کا علاج ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. نمبر 6، دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. دلوں کی نرمی کا ذریعہ ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے، دلوں کے اندر نرمی آتی ہے، محبت آتی ہے، اخلاق، اپنائیت آتی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دلوں کے اندر، دلوں میں نرمی آتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنے سے دلوں میں نرمی آتی ہے. دلیل لکھ لیں آپ اس کی، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1410. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا اردت ان تلین قلبک فامسح راس الیتیم. اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو نرم کر دے تو مسکین کے سر پر ہاتھ رکھا کر، مطلب مسکین کی مدد کیا کر. کیا علاج بتا رہے ہیں اللہ کے نبی، اور واقعی اس علاج کا فائدہ صرف انہی کو پتا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں. کتنے مطمئن رہتے ہیں وہ لوگ، کاروبار نہ چلے، پریشانی آئے، قرضہ آئے، کچھ بھی آئے، بڑے اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تیرے دل نرم ہو جائے تو مسکین کے سر پر ہاتھ رکھا کر، مطلب مسکین کی مدد کیا کر. تو ان چیزوں سے صرف مختصر سی فضیلتیں بتائی ہیں میں نے، 5-6. اگر چاہوں تو اس کے اندر کم سے کم 20 سے 25 دلیلیں ہم رکھ سکتے ہیں. اتنی فضیلتیں قرآن، یعنی قرآن کی آیتیں بھری ہوئی ہیں، احادیث بھری ہوئی ہیں فضیلتوں کے اندر کہ اللہ کے راستے میں دینے کی کتنی فضیلتیں ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کتنی فضیلتیں بتائیں، ہر قدم پر انہیں کتنا ابھارا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے. آخری پوائنٹ لکھ لیں، موت قریب ہے.
موت قریب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتظار نہ کریں کہ جب سارے میرے کام پورے ہو جائیں گے تب میں غریبوں کی مدد کروں گا، تب میں مسکینوں کی مدد کروں گا، تب میں مسجدیں بناؤں گا، تب میں مدرسے بناؤں گا، تب میں پیاؤ بنواؤں گا. جو اللہ مجھ سے کام لے گا کروں گا. کب؟ جب میرے پاس میری کوانٹٹی جتنی چاہیے اس سے زیادہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ موت قریب ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا موت کب آئے گی. ہم چل رہے ہیں گر جائیں، گاڑی پر ایکسیڈنٹ ہو جائے، گھر میں لیٹے ہیں صبح نہ ہو، اچانک ہارٹ اٹیک آ جائے، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی آزاری اور بیماری آ جائے اور اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے. کس چیز کا انتظار ہے؟ اپنی زندگی کے اندر صحت، طاقت اور تندرستی کے اندر اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے کہ وہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے. اچھا مال، بہترین مال. یہ نہیں کہ ریجیکٹڈ چیزیں ہمارے ہاں جو دیتے ہیں نا، رمضان کا مہینہ آتا ہے، پرانے کپڑے دے دو، پرانے جوتے دے دو، سب پرانا دے دو. ٹھیک ہے، وہ تو دے رہے ہو، پر قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھو نا. سورہ آل عمران آیت نمبر 92 اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم تب تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. یعنی وہ دو کہ اگر تمہیں کوئی وہ دے دے تو تمہیں بھی برا نہ لگے. ایسی چیز اللہ کے راستے میں دو، نیا، اچھا، بہتر، پاکیزہ، استعمال کے لائق چیزوں کو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو. موت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے، کبھی بھی یہ موت آپ پکڑے گی، ہم اس سے بچ نہیں سکتے. کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک کو اس موت کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کوئی اس موت سے بچ نہیں سکتا. ہر ایک موت کے قریب ہے، اور موت تو یقیناً قریب ہے. پہلے ایک دور تھا، زندگیاں لمبی تھیں. اب کے دور کے اندر تو اچانک انتقال ہو جاتے ہیں، اچانک بڑی بڑی بیماریاں آ جاتی ہیں. اس لیے جب تک اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، آپ کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے، خوب دیجئے، خوب خرچ کیجئے اللہ کے راستے میں. کیونکہ کوئی نہیں جانتا اگلا پل زندگی ہے یا موت، اگلا دن زندگی ہے یا موت، اگلا مہینہ زندگی ہے یا موت، اگلا سال زندگی ہے یا موت. آج میں اچھا ہوں، کل بیمار ہو جاؤں. آج میں چل رہا ہوں، کل بستر پر پڑ جاؤں. کوئی نہیں جانتا کل کے حالات کیا بنیں گے. میرے ساتھ جو ہے وہ میرا آج ہے. آج کو استعمال کیجئے، کل پر بھروسہ مت کیجئے. خوب اللہ کے راستے میں دیجئے، خوب اللہ کے راستے میں عطا کیجئے. اللہ نے جتنا دیا ہے، دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 10,000 دو، 20,000 دو تب وہ کاؤنٹ ہوگا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اگر آپ کھجور بھی صدقہ کرتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے کھجور ہی دے دو. چھوٹا بڑا کوئی صدقہ اللہ کی نظر میں چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں نیتیں چلتی ہیں. اپنی نیت خالص کر کے آپ چاہے جو مدد کریں، اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہیے، عطا کرنا چاہیے، صدقات اور خیرات کرنا چاہیے، عطیات دینا چاہیے، جتنا ممکن ہو غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں برکتیں دے دے، ہمیں ترقی دے دے. اسی پر ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک تقریباً مکمل ہوا. اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک آپ کے سامنے آئے گا روزہ، اس کے مسائل، احکام، فضیلتیں، یہ ساری چیزیں آگے کے درس کے اندر آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.